السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میاؤں کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا تو فٹافٹ سے کر دیں۔ آج کی سٹوری ہے علم کی لگن۔ اسکول بس کے تیز ہارن کی آواز سنی۔ بلال نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہ ننگے پاؤں میلے کپڑے پہنے اس آس پاس بکھری ہوئی گندگی میں کھڑا، کچرے کا تھیلا اپنے کندھے پر ڈالے ہوئے صرف یہ سوچ رہا تھا کہ میں بھی ان بچوں کی طرح صاف ستھرا یونیفارم پہن کر اسکول جاتا۔ اس کے باپ نے کچرا چن کر ہی سہی مگر اپنے اور اپنی اولاد کو حرام کی کمائی کبھی نہ کھلائی۔ باپ کے لیے 2 وقت کی روٹی کھلانا ہی مشکل تھا، تعلیم کے اخراجات پورے کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ سب بچے اپنا اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے اسکول کے اندر داخل ہوئے۔ کام سے فارغ ہو کر بلال نے باپ سے پوچھا، بابا کیا میں کبھی نہیں پڑھ سکوں گا؟ روزانہ ایک ہی سوال، تیرا دل نہیں بھرتا؟ جب تو جانتا ہے کہ میں تیری یہ خواہش نہیں پوری کر سکتا تو کیوں مجھے تنگ کرتا ہے؟ بیٹا اب روٹی کھا لے اور سو جا، جتنی جلدی صبح اٹھے گا اتنا اچھا کچرا ملے گا۔ کچرا تو کچرا ہوتا ہے بابا، اچھا برا کچرا کیا ہوتا ہے؟ آخر وہ سوچتے سو گیا۔ اگلے روز کچرے کے ڈھیر کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے باپ کو عربی زبان میں لکھا ہوا ایک کاغذ ملا تو اس نے اسے چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ اب اسے رکھتا کہاں؟ ہاتھ میں جو تھیلا تھا وہ گندی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے قریب ایک بڑی جامع مسجد کا رخ کیا جہاں دینی تعلیم کے ساتھ دوسرے تمام علوم کی تعلیم مفت دی جاتی تھی۔ دروازے کے اندر قدم رکھتے ہوئے اس کا دل ہچکچایا۔ سامنے لکھا تھا، صفائی نصف ایمان ہے۔ اسے مسجد کے احاطے کے اندر صاف ستھرے لباس پہنے، سلیقے سے ٹوپی لگائے ہوئے ایک بچہ نظر آیا۔ اس نے بچے کو اشارے سے بلایا، بیٹا یہ اس ڈبے میں ڈال دو۔ قریب آنے پر اسے اپنا بیٹا یاد آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ بچے نے بڑی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں یہاں پڑھتا ہوں۔ یہاں کیا پڑھتے ہو؟ قرآن و حدیث اور دوسری علمی کتابیں۔ اتنے میں مسجد کے امام صاحب آ گئے تو اس نے پوچھا، امام صاحب یہاں پر بچوں کی تعلیم پر کتنا خرچہ آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہم یہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے بیٹے کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے مگر کہاں؟ کچرے کے ڈھیر سے پیٹ کی آگ تو بجھ جاتی ہے مگر علم حاصل کرنے کے لیے تو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کہاں سے لاؤں؟ تم اس کو کل ہمارے پاس لے آنا۔ مگر کیا؟ جناب اس کے پاس صاف ستھرے کپڑے اور جوتے نہیں ہیں۔ مولوی صاحب نے اس کے بیٹے کی عمر معلوم کی اور پھر ایک شاگرد کو اشارے سے بلایا، اس کے کان میں کچھ کہا۔ شیر خان نے مایوس ہو کر واپسی کا ارادہ کیا اور کچرے کا تھیلا کندھے ڈال کر ابھی چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ مولوی صاحب کی آواز آئی، یہ لو کپڑے اور جوتے، کل اسے نہلا دھلا کر ہمارے پاس لے آنا، کل سے تمہارا بیٹا ہمارا شاگرد ہے۔ شیر خان نے گھر پہنچ کر دیکھا کہ آج بلال چپ چاپ کمرے کے ایک کونے میں لیٹا ہوا ہے، نہ کوئی فرمائش اور نہ کچرے کے تھیلے میں سے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش، نہ لگن۔ شیر خان نے وہیں زمین پر بیٹھے ہوئے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا اور بے ساختہ اور اس کے ماتھے کو چومنے لگا۔ وہ باپ کی گود میں چھپ گیا۔ بابا مجھے پڑھنا ہے، اچھا انسان بننا ہے۔ ضرور بیٹا ضرور، غیر
کا جواب سن کر بلال اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں بابا، یہ کہہ کر شیر خان نے اسے نئے کپڑے اور جوتے دکھائے اور کہا، کل سویرے ہی ہم چلیں گے، اب تجھے رونے اور کچرا اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ بلال کی آنکھوں میں چمکتی خوشی دیکھ کر شیر خان کا دل بھر آیا اور وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ دیکھا پیارے بچوں، تعلیم بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پڑھو گے، لکھو گے، اچھے انسان بنو گے، اچھا مستقبل بناؤ گے اپنا، تو پڑھائی سے کبھی چوری نہیں کرنی چاہیے، دل لگا کر پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آج کی سٹوری ختم ہوئی۔ اب ہم کل دوبارہ آئیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، اور آپ نے ساری سٹوری بھی دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے دوستوں کو بھی کہنا ہے یہ سٹوری سننی ہے، اور آپ نے چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ اوکے، اللہ حافظ۔